پاکستان سے باہر میں ایک ملک میں گیا، میزبان کے ساتھ تھا، اذان ہوئی تو مسجد میں چلے گئے۔ وہاں ایک سائڈ پہ مسجد میں لائبریری بنی تھی، تو وقت تھا، میں نے کہا چلو کوئی کتاب دیکھتے ہیں۔ میں نے وہاں ایک کتاب دیکھی، اس کا نام تھا مختصر صحیح بخاری۔ اب صحیح بخاری ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں، 30 اجزاء، 30 پارے ہیں، اور 9082 روایات ہیں۔ اور وہ جو مختصر صحیح بخاری تھی وہ چھوٹی سی تھی اور ایک جلد میں تھی۔ اب عام آدمی پڑھے گا تو شکریہ ادا کرے گا مصنف کا، اس نے اتنی بڑی بخاری کو اتنا سا کر دیا ہے اور شارٹ کٹ کر دیا ہے، مختصر سی بخاری ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے، ہم نے اسکول بھی جانا ہے، کالج بھی جانا ہے، دفتر بھی جانا ہے، کام بھی ہے، تو صحیح بخاری بھی پڑھ لیں گے، وقت بھی تھوڑا لگے گا۔ میں نے مختصر صحیح بخاری اٹھا لی۔ اب چونکہ ہمارا دن رات کا کام ہے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہاں پہ ہاتھ صاف کیا ہوگا۔ ہاتھ صاف کرنا سمجھتے ہیں نا، ان نے کہاں پہ ہاتھ صاف کیا ہوگا، ان نے کس حدیث میں کچھ نہ کچھ کام کیا ہوگا، ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ میں نے صحیح بخاری مختصر نکالی۔ اب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں، باب ما یذکر فی الفخذ، ران کا حکم کیا ہے؟ یہ جو یعنی ناف سے لے کے یہ جو ٹانگ ہے گھٹنے تک اوپر کا حصہ ران، اس کا حکم کیا ہے؟ سطر ہے یا نہیں ہے، چھپانا فرض ہے یا نہیں چھپانا، یہ مسئلہ بیان کیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لائے کہ میں سواری پر سوار تھا، دوسری سواری پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سواری چل رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تہمت مبارک تھا، جو چادر آپ نے پہنی تھی، وہ تھوڑی سی کھسک گئی اور ران نظر آیا۔ انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھنا شروع کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا کپڑا نیچے کر کے ران کو زیادہ کھول دیا، تو میں نے جی بھر کے دیکھا، کھول دیا۔ اب صرف اتنا مسئلہ بیان کیا اور اس کے بعد انہوں نے صحیح بخاری کا اگلا مسئلہ شروع کر دیا۔ اب بتاؤ، جو آدمی بغیر کسی کے پوچھے اس صحیح بخاری کو کھولے گا اور ران والا مسئلہ پڑھے گا، یہ حدیث دیکھے گا تو اس کا ذہن بنے گا کہ ران سطر نہیں ہے۔ اب اگر وہ نکر پہن کے ساحل سمندر پہ سیر کرتا پھرے، تم کو کچھ حیا کر، کیا ہوا؟ یہ ران کھلا ہوا ہے، کہ گا سنت ہے، اللہ کے نبی نے خود دکھایا ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے۔ اب بتاؤ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو سنت سمجھ کے لگا ہوا ہے نا، وہ تو سنت سمجھ کے لگا ہوا ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ چونکہ اس نے پوچھا نہیں کہ میں حدیث کی کون سی کتاب کا مطالعہ کروں، اپنی مرضی سے گیا، دکان سے کتاب لی اور خرید کے مطالعہ شروع کر دیا۔ اب آپ ایک بچے کو دیکھتے ہیں، اس نے بخاری شریف کی یہ حدیث دیکھی اور نکر پہن کے وہ کھیلتا ہے، کودتا ہے، سطر کا خیال نہیں کرتا۔ آپ اس کو کہتے ہیں بھئی یہ سطر ہے، وہ کہتا ہے کہاں لکھا ہے؟ آپ کہتے ہیں تعلیم الاسلام۔ کہاں لکھا ہے؟ آپ کہتے ہیں بہشتی زیور۔ کہاں لکھا ہے؟ آپ اس کو کوئی اور کتاب بتاتے ہیں۔ وہ کہے گا ایک طرف تعلیم الاسلام ہے، ایک طرف بہشتی زیور ہے، ایک طرف فلانی کتاب ہے، اور ایک طرف بخاری شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے۔ اب آپ اس بچے کو کیسے سمجھائیں گے؟ جب یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہوگا پھر آپ کو مرکز یاد آئے گا، پھر آپ کو ہم بھی اچھے لگیں گے، ہمارے بیان بھی اچھے لگیں گے۔ اور جب تک یہ مسئلہ نہیں آئے گا تو پھر ہم فرقہ واریت ہیں، ہم شرارت کر رہے ہیں، امت کو توڑ رہے ہیں، مناظرے بازی ہو رہی ہے۔ اور جب آپ کے گھر میں کچھ نہ کچھ ہوگا پھر آپ کو ہماری ہر ادا پسند آئے گی۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کو غلطی کہاں سے لگی ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نمبر 1 یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل نقل فرمایا ہے۔ نمبر 2 اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ آپ نے فرمایا الفخذ عورتن، کہ
ران یہ سطر ہے۔ اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مسئلہ بیان فرمایا کہ ایک حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ ران سطر نہیں ہے، اور ایک حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ ران سطر ہے، ہم کس حدیث پر عمل کریں؟ تو امام بخاری فرماتے ہیں حدیث انس احوت، امام بخاری فرمانا حدیث انس اسند، مضبوط سند حضرت انس والی حدیث کی ہے کہ ران سطر نہیں ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے الفخذ و عورت ان کے ران سطر ہے احوت، عمل اس پہ کرنا ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بیان فرمائی جس سے ثابت ہوا کہ ران سطر نہیں، پھر اللہ کے نبی کا ارشاد نقل کیا کہ جس سے ثابت ہوا کہ ران سطر ہے، پھر امام بخاری نے اپنا فیصلہ بتایا کہ ران سطر ہے، لیکن اس لکھنے والے نے ران سطر ہے یہ حدیث بھی چھوڑ دی، امام بخاری کا فیصلہ ران سطر ہے یہ بھی چھوڑ دیا، صرف اللہ کے نبی کا عمل نقل کیا کہ حضرت انس نے دیکھا، آپ نے اور ران کھول دیا، انس نے خوب دیکھا، جس سے ثابت ہوا کہ ران سطر نہیں۔ تو امام بخاری نے اگر یہ حدیث نقل کی کہ جس سے ثابت ہوا کہ ران سطر نہیں، تو وہ حدیث بھی نقل کی نا کہ جس سے ثابت ہوا کہ ران سطر ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں بخاری کا خلاصہ نقل کر رہا ہوں، یعنی جو حدیث 2 بار آئی ہے اس حدیث کو 1 بار نقل کروں گا، جو 3 بار آئی ہے اس کو 1 بار نقل کروں گا، جو 4 بار آئی اس پر 1 بار نقل کروں گا، میں تکرار کو ختم کر کے بخاری چھوٹی کر رہا ہوں۔ یہ بخاری چھوٹی ہوئی یا شریعت چھوٹی ہو گئی؟ آپ خوش تھے بخاری چھوٹی ہوگی، ہمیں غصہ چڑھ رہا ہے کہ شریعت چھوٹی ہو گئی، اور غصہ آپ کو ہمارے اوپر چڑھنا ہے کہ یہ کسی کو برداشت نہیں کرتے، یہ کسی کو قبول نہیں کرتے۔ بھئی جب ہم دین سمجھ رہے ہیں تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ہم علماء ہیں، نبی کے وارث ہیں، تو جو نبی کی شریعت میں اندر کانٹ چھانٹ کرے گا ہم اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ نبی کے وارث ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم بتائیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے۔ ایک اور بات سمجھ لیں، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کہ آپ نے ران دکھایا، ایک ہے آپ کا ارشاد کہ ران سطر ہے آپ نے فرمایا۔ جب 2 حدیثیں آ جائیں، ایک اللہ کے نبی کا فعل ہو اور ایک اللہ کے نبی کا ارشاد ہو قول، اور ان دونوں میں بظاہر تعارض اور ٹکراؤ نظر آئے، تو پھر عمل کس پہ کرتے ہیں؟ محدثین فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو رسول اللہ علیہ وسلم کے فعل پہ ترجیح ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے جو آپ کا فعل ہے وہ آپ کے ساتھ خاص ہو، امت کے لیے جائز نہ ہو۔ ایک مثال سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 11 نکاح فرمائے، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب انتقال فرما گئی، اور 9 بیویاں آپ کی بیک وقت نکاح میں رہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 9 نکاح فرمائے، بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں رہیں، اور امت کے لیے بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں نکاح میں رکھنا جائز نہیں۔ تو جب اللہ کے نبی نے رکھی ہیں، امت کے لیے کیوں جائز نہیں؟ آپ میں سے ہر بندہ اس مسئلے کو جانتا ہے کہ 4 سے زائد عورتیں ایک وقت نکاح میں رکھنا یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے، امت کے لیے جائز نہیں۔ دوسری مثال سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، حجامہ لگوایا، اور آپ کا مبارک خون نکلا، پیالے میں ڈالا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے فرمایا اس کو کسی مناسب جگہ پہ گرا دو۔ وہ گئے، واپس آئے تو آپ نے پوچھا اس کو گرا آئے ہو؟ جی۔ کہاں پہ؟ کہا حضور میں نے پی لیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارے پیٹ میں جہنم کی آگ نہیں آئے گی، جہاں نبی کا خون جاتا ہے وہاں جہنم کی آگ نہیں ہوتی۔ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون حضرت عبداللہ بن زبیر نے پی لیا ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سوئی ہے، آپ رات کو اٹھے
اور گھر میں ایک برتن ہوتا تھا تشت، اس میں آپ نے رات کو بول فرمایا، پھر آپ نے آرام فرمایا۔ اب ام ایمن اٹھی تو آپ کو پیاس لگی تھی، تو انہوں نے آپ کا بول پی لیا۔ پھر ام ایمن جب صبح ہوئی تو فرماتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں رات کو اٹھی مجھے پیاس لگی ہوئی تھی اور میں نے آپ کا بول پی لیا ہے۔ ضاحکہ، حضور مسکرائے اور پھر فرمایا انک لن تشتکی بطنک بعد یومک ھذا، آج کے دن کے بعد تیرے پیٹ کے اندر کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ اب نبی پاک کا بول ام ایمن پی رہی ہیں، نبی پاک کا خون عبداللہ بن زبیر پی رہے۔ اب اس سے کوئی بندہ نتیجہ نکالے کہ انسان کا بول بھی پینا جائز ہے اور انسان کا خون پینا بھی جائز ہے، یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے۔ کیوں کہ یہ دونوں مسئلے اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہیں جو امت کے لیے جائز نہیں۔ اب دیکھو میں نے 3 مسئلے بتائے۔ بیک وقت 4 سے زیادہ بیویوں کا نکاح میں ہونا نبی کے لیے خاص، امت کے لیے جائز نہیں۔ نبی کے بول کا پینا امتی کے لیے، یہ نبی کے ساتھ خاص ہے، امت کے لیے جائز ہے۔ نبی کے خون کو امتی پی لے، یہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، امت کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح پیغمبر کا ران امتی دیکھ لے، یہ نبی کے ساتھ خاص ہے، امت کے لیے جائز نہیں۔ اب جب پورا مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا، اب آپ بخاری شریف کو کھول کے یہ جگہ دیکھ بھی لیں گے، اب آپ کو کوئی الجھن نہیں ہوگی۔